اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو کمپلیٹ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے بات کی تھی کہ شہداء کا ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ جو لوگ مارے جاتے ہیں، قتلوا فی سبیل اللہ، قتلوا فی سبیل اللہ، ان کو نہیں تم نے سمجھنا کیا امواتا، ان کو مردہ نہیں سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہم نے ان کا ذکر کیا تھا اور میں نے بات کی تھی کہ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور اسی کی کنٹینیوشن ہے ایکچولی۔ فریقین کہ ان کی یہ حالت نصب میں ہے، فریقین اسم ہے اور یعنی کہ خوش ہیں، وہ خوش ہیں، وہ خوش ہیں۔ فریقین، فرحہ کہتے ہیں نا کہ جو بہت زیادہ دلی مسرت ہوتی ہے، بہت زیادہ خوش ہیں کس چیز پر؟ بما آتاہم اللہ من فضلی، بما ساتھ اس کے جو آتاہم دیا اس نے انہیں، کس نے؟ آگے اللہ آ رہا ہے پیش کے ساتھ یعنی کہ دمہ کے ساتھ فائل بن کے، جو اللہ نے دیا انہیں من فضل ہی اپنے فضل سے، یعنی کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو شہداء کو دے رہے ہیں اس پہ وہ بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ فریقین، فریقین بما آتاہم اللہ من فضلی ویستبشرون، اور وہ خوشخبری پا رہے ہیں۔ ویستبشرون کا مطلب ہے وہ خوشخبری پا رہے ہیں، ان کو بشارت مل رہی ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں وہ یستبشرون کا مطلب ہے اونا جمع کے لیے ہیں کہ جتنے شہداء ہیں وہ خوشخبری پا رہے ہیں بالذین لم یلحقوا، کن کے بارے میں؟ ان لوگوں کے بارے میں خوشخبری پا رہے ہیں لم یلحقوا بہم، یلحقوا، الحاق ایک ورڈ آپ نے پڑھا ہوگا، جب کوئی دو چیزوں کا ملاپ ہوتا ہے الحاق کہلاتا ہے، ملنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں ملے وہ ابھی ان سے، یعنی کہ کن کے بارے میں انہیں خوشخبری دی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی آ کے ان سے نہیں ملے، من خلفہم، ان کے بعد ان کے پیچھے رہ جانے والے، یعنی کہ شہید جو ہے وہ اللہ کے پاس آ گئے ہیں، ان کی سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے پاس ایک تو رزق پا رہے ہیں، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں، وہ بہت خوش ہیں۔ کس چیز پر خوش ہیں؟ بما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے، آپ کو فضل پتہ ہے نا، فضل کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کی ریوارڈ سے بھی ایکسٹرا جو ملتا ہے اس کو فضل کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ بہت خوش ہیں، اور وہ خوشخبری پا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی نہیں آ کے ملے اور ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی کہ مومنوں کے جو ساتھی ہیں جو ابھی تک جنہیں شہادت کا رتبہ نہیں ملا، ان کے بارے میں بھی وہ خوشخبری پا رہے ہیں۔ تو وہ کیا خوشخبری ہے وہ آگے دیکھیں، یلو کلر کے میں نے ہائی لائٹ کی ہے، وہ خوشخبری یہ ہے اللہ، یہ دیکھیں ان اور لا کا کمبینیشن ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ، لا نہیں، اللہ خوف علیہم، کہ نہیں ہے کوئی خوف علیہم ان کے لیے، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ ہیں غمگین، نہ ہی وہ ہوں گے غمگین۔ تو یہ ہے وہ خوشخبری جو وہ اپنے پیچھے رہ جانے والے، من خلفہم، جو لوگ ان کے پیچھے ان کے ساتھی رہ گئے ہیں اور جو ابھی آگے ان سے نہیں ملے، ان کے بارے میں وہ خوشخبری پا رہے ہیں، اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب ایک اور یستبشرون ہے، ایک دفعہ اس آیت میں ہم نے پڑھا، اگلی آیت واو سے نہیں شروع ہو رہی، یستبشرون سے سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ خوشخبری پاتے ہیں یا وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کا ترجمہ بہت طرح سے کیا گیا ہے، حالانکہ دونوں ایک جیسے ہی ورڈز ہیں لیکن دونوں کا ترجمہ الگ الگ بھی کیا گیا ہے اور ایک جیسا بھی کیا گیا ہے۔ تو یستبشرون کا مطلب ہے کہ وہ خوشخبری پاتے ہیں بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمت پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں یا وہ خوشخبری پا رہے ہیں اللہ کی طرف سے نعمت،
ایک نعمت کے طور پر جو انہیں یہ تمام رزق مل رہا ہے، خوش بھی ہیں، اور جو باؤنٹیز ان کو مل رہی ہیں فضل سے، اللہ کے فضل سے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اور وہ اس نعمت پر جو اللہ کی طرف سے انہیں مل رہی ہے وہ بہت زیادہ خوشخبری مطلب خوشخبری میں گھرے ہوتے ہیں نا، جیسے جیسے ہر طرف سے آپ کو کوئی نہ کوئی گلیڈ ٹائڈنگز مل رہی ہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو مبارکباد مل رہی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو خوشی کی خبر آتی ہے، تو یہ ہے یستبشرون کا مطلب ہے کہ وہ خوشخبری پاتے ہیں بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے پائی جانے والی نعمت پر وہ خوشخبری مناتے ہیں، وہ فضل، دو چیزوں پہ وہ خوشخبری ہے، ایک فضل پہ اور نعمت پہ، اللہ کی طرف سے بلیسنگ بھی انہیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باؤنٹیز، فضل کہتے ہیں نا زیادہ کوئی چیز مل جانا، ایکسٹرا مل جانا، اس پہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں، یا وہ خوشخبری پا رہے ہیں، ہر طرح سے اس کا میننگ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ بے شک نہیں اللہ نہیں ضائع کرتا، بے شک اللہ، انا ہے، انا اور انا ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جس کے بعد ہمیشہ جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب آتا ہے، تو ان اللہ کبھی نہیں ہوگا، ان اللہ ہی کبھی نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ان اللہ، انا اور انا کا دونوں، انا ہمیشہ یوزلی جملے کے بیچ میں آتا ہے، اور انا جملے کے شروع میں آتا ہے، یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے دونوں میں، ورنہ دونوں کا میننگ بے شک ہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور نہیں اللہ ضائع کرتا اجر المؤمنین، مومنین کا اجر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو یہاں تک کی آیت تھی یہ ہے ان شہداء کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، ان کو ہم نے مردہ نہیں کہنا، ان کو مردہ نہیں سمجھنا۔ آگے جو یہ دو آیتیں ہیں اس میں ایک طرح سے ہم نے ایک جو تاریخی بیک گراؤنڈ ہے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ وہ وقت تھا جب جنگ احد ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، جنگ احد ختم ہو گئی ہے، مسلمانوں کی کیا حالت تھی، مسلمان زخمی تھے، شکست خوردہ تھے، بہت اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے تھے، یعنی کہ جیسے کتنے ہی صحابہ شہید کر دیے گئے تھے، اور ان کی تدفین ہو رہی ہے، اور زخم خوردہ ہیں، کسی کو سے چلا نہیں جا رہا، اور انتہائی تکلیف اور دکھ کا وقت ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور وہ ہوا یہ تھا کہ جب ابو سفیان اپنا لشکر لے کے واپس پلٹا، خوشیوں کا اور جشن منایا جا رہا ہے، جنگ جیتنے کی خوشی منائی جا رہی ہے، اس وقت ایک دم کچھ فاصلے پہ جا کے اس کو احساس ہوا کہ ابھی تو ہمیں اور حملہ کرنا چاہیے تھا، ابھی تو مسلمان کمزور تھے، ہمیں اگر ہم تھوڑا سا اور ان پہ قوت کا اظہار کرتے تو ہم ان کو بالکل مٹا دیتے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور یہ خبر پہنچا دی کہ ابو سفیان دوبارہ مدینہ حملہ کرنے والا ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، اور انہوں نے بھی سوچا کہ ابو سفیان واپس پلٹ کر اگر مدینہ پہ اس وقت حملہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہو۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے تمام مومنوں کو ایک حکم دیا، اور ان سے کہا کہ ہمیں ان کے پیچھے جانا ہے، ہمیں مشرکین مکہ کے جو فوج ہے، لشکر ہے، اس کے ہمیں پیچھے جانا ہے تاکہ ہماری دھاک ان لوگوں پر بیٹھے، اور ورنہ وہ ہم پہ دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ اس حالت میں جب وہ زخمی ہیں، چور چور ہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ تقریباً تمام جو جلیل القدر صحابہ تھے انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے کہا ہم ضرور آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بے شک وہ زخمی تھے، شکست خوردہ تھے، لیکن انہوں نے فوراً اللہ اور اس کے رسول کی اس بات کو فوراً استجابوا، الذین استجابوا، استجاب کہتے ہیں تسلیم کر لینا، بات مان لینا، ہاں میں جواب دینا، جواب ہے نا، جا جیم واؤ با اس کا روٹ ہوتا ہے، تو
یعنی کہ جواب دینا چاہنا، سینتا پھر سے دیکھیں آ رہا ہے، یستبشرون میں بھی ہم سینتا پڑھ چکے ہیں، تو سینتا کے اضافے سے یعنی کہ چاہنے کے معنی آ جاتے ہیں، تو انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے فوراً لبیک کہا، للہ ورسولی والرسولی، اور اللہ کے لیے ہاں کہہ دی، اللہ تعالیٰ کی بات مان لی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کیا۔ یہ مؤمنین کی بات آ رہی ہے نا، تو مؤمنین کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ مومنین تو وہ ہیں جنہوں نے فوراً اللہ اور رسول کی بات مانی، من بعد ما اصابہم القرح، قرح کہتے ہیں زخم کو، تو زخم کھانے کے بعد، ان کو زخم پہنچنے کے بعد انہوں نے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات پر لبیک کہا، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، تو اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری بات کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا، احسنو، جنہوں نے خوبصورت عمل کیا، احسان کا درجہ یہ ہوتا ہے نا کہ زخم بھی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے احسان کیا، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ انہی تمام صحابہ میں سے جنہوں نے احسان کیا، واتقوا، اور جنہوں نے جو اللہ سے ڈرے، ان کے لیے کیا ہے؟ للذین، نا شروع میں لی آ گیا، ان کے لیے ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر، ٹھیک ہے، بہت بڑا اجر۔ پھر مزید ان کی ایک اور صفت بتائی جا رہی ہے کہ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے، قال لهم الناس، لوگوں نے جب ان سے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، بے شک وہ لوگ جمع ہو چکے ہیں، قد جمعوا، وہ جمع ہو چکے ہیں، لکم، تمہارے لیے، یعنی کہ وہ دوبارہ سے تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے اور ابو سفیان کے کہنے پر ہی انہوں نے مسلمانوں کے لشکر میں یہ بات پھیلا دی کہ مشرکین مکہ دوبارہ آ رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو تم ڈرو ان سے، فخشوہم، تو تم ڈر جاؤ ان سے، وہ تو تم پہ حملہ کرنے کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں، الذین قال لهم الناس، ان الناس، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ جو ناس ہے نا، ناسو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ان صحابہ کو کہا، اور یہ ناس جو ہے یہ وہ ہے مشرکین مکہ، کہ بے شک مشرکین مکہ جمع ہو چکے ہیں، لکم، تمہارے لیے، فخشوہم، تو ان سے ڈرو۔ لیکن صحابہ نے یہ بات سن کے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ٹھیک ہے، حالانکہ دیکھیے ان کی حالت کیا تھی، زخم ان کو لگے ہوئے ہیں، شکست کھا چکے ہیں، اور ہمت نہیں ہے، کھڑے بھی ہونا بہت مشکل ہوا جا رہا ہے، اتنے صحابہ تھے کہ ان کے پاس تلوار بھی نہیں رہی تھی لڑنے کے لیے، اس کے باوجود ان کا ایمان بڑھ گیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ہمارے لیے کافی ہے اللہ، ونعم الوکیل، اور کتنا کتنا اچھا ہے وہ وکیل، یعنی کہ کتنا اچھا ہے وہ ساتھ دینے والا۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا مشکل میں ساتھ دیتا ہے، آپ کا حمایتی ہوتا ہے، آپ کی طرف سے لڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہیں، اور وہ کتنے ہی اچھے وکیل ہیں، یعنی کتنا اللہ کتنا اچھا وکیل ہے، کتنا اچھا ساتھ دینے والا ہے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ جو قول تھا صحابہ کا، اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو قرآن میں مینشن کر دیا کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو بہت پاورفل یہ ایک کلمہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے، بس جب بہت زیادہ پریشانی ہو، مشکل ہو، تب یہ پڑھیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ خوب ساتھ دینے والا ہے۔ تو یہ اس کا جو ضرور تفسیر اس کی پڑھیے گا، اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ ہم سب کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ حمراء الاسد ایک جگہ تھی تھوڑا سا مدینہ کے باہر جا کے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک پڑاؤ کیا تھا، اور لیکن جو دوسری طرف جو مشرکین مکہ تھے جو ابو سفیان کی قیادت میں، انہوں نے سوچا تو یہ تھا کہ ہم حملہ کریں گے، لیکن
کسی وجہ سے وہ وہاں سے پھر انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا اور واپس مکہ کو چلے گئے تھے، اور انہوں نے وہ حملہ نہیں کیا تھا۔ اور وہ جو وہاں پہ ہمراء الاسد میں ان کا رکنا مسلمانوں کے لیے، ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ پیج پہ نیکسٹ لیسن میں اس کا ذکر پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے اور نوازا، یعنی کہ ان کو وہاں پہ بھی فائدے ہوئے، حالانکہ ان کو نہ جنگ کرنی پڑی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو بہت سا جو تجارتی مال تھا اس کو خریدنے کا موقع ملا، اور ان سے ان کو منافع ہوا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ پیجز میں نیکسٹ لیسنز میں کریں گے۔ تو آج کے لیسن میں آپ دیکھیں تو 4 آیتیں ہیں، اور چاروں جو ہیں، پہلی 2 آیتیں جو تھیں وہ ہم پچھلی کی کنٹینیویشن میں یاد رکھیں گے کہ ہم نے شہداء کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں، نمبر 1 تھا۔ نمبر 2 آپ سوچ لیجئے کہ فرحین وہ خوش ہیں، اور یستبشرون کا مطلب ہے کہ وہ خوشخبری پا رہے ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں، تو اللہ کی طرف سے نعمت پر اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کہ مومنین کا اجر اللہ ہرگز ضائع نہیں کرتا بے شک۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کی بات، المؤمنین کی مزید آگے ہے نا، الذین، یہ سب موصول ہے جو پیچھے والے ورڈ کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور رسول کی بات پر فوراً ان کی بات مانی تھی۔ من بعد ما اصابہم القرح، باوجود اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچ چکے تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا، تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور اللہ سے بھی وہ ڈرے۔ اجر عظیم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ الذین قال لهم الناس، جب لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوا، تو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ مشرکین مکہ کی طرف ہے کہ وہ تو تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، وہ تو تم پر حملہ کرنے کے لیے دوبارہ آ رہے ہیں، فاخشوہم، تو ان سے ڈر کے رہو۔ ان پر اس سے کیا ہوا؟ وہ نہیں ڈرے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ انہوں نے بہت ایک جملہ کہا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔